بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ گواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد دینا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امانت لوگوں نے آپ کی سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کی ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ آپ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ دنیاوی مسائل میں دلچسپی لیتا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ اب مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اسی لیے حنہ نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ میں الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام 2 صاعی بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اپنی خالہ کے ہاں پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریہ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریہ آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو وہ کہتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ بھی باقی تھا۔ اب دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ ایک نہایت پاکیزہ، عبادت گزار اور متقی خاتون ہے اور لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کے پریشان ہوئی تو حضرت مریم ان کو دیکھ کر بولی کہ اگر تم کوئی خدا ترس انسان ہو تو تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے اور آپ کو پیغام الہی دیتے ہوئے فرمایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا پیامبر ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم نے پوچھا
میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا کہ جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کی گریباں میں پھونک ماری، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب آپ حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ آپ پر الزام اور بہتان لگائے جانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس جگہ پر اکیلی رہ رہی تھی۔ ایک دن آپ کو درد زاہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام تراشی شروع کر دی۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم ان کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایت میں آپ کی عمر 51 سال اور تاریخ وفات 35 عیسوی لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈکس میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ دوستو، اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔